ایک زمانے کی بات ہے، ایک نیک دل آدمی تھا جس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا احمد اور ایک بیٹی ہنا۔ دونوں نہایت محبت کرنے والے اور شریف بچے تھے۔ ان کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے باپ نے ان کی بہتر پرورش کے لیے دوسری شادی کر لی۔ نئی بیوی زرینہ اپنے ساتھ اپنی ایک بیٹی نازیہ بھی لائی، لیکن زرینہ کے دل میں حسد، غرور اور خود غرضی تھی، اور اس کی بیٹی بھی ویسی ہی نکلی۔ گھر کا سکون جیسے ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد باپ بھی وفات پا گیا۔ اب گھر پر زرینہ کا راج تھا۔ احمد نے یہ ظلم برداشت نہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ کسی اور شہر جا کر محنت مزدوری کرے گا۔ وہ ایک محل تک پہنچا جہاں اسے بادشاہ فریدون کے استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کا کام ملا۔ احمد بہت محنتی تھا، گھوڑے اس کی خدمت سے ایسے چمکتے جیسے آئینہ، مگر پیچھے ہینا کی زندگی اذیت بن گئی تھی۔ زرینہ اور نازیہ اس سے سارا دن سخت محنت کرواتی، کپڑے دھلوانا، برتن مانجوانا، گھر صاف کروانا، اور بدلے میں نہ پیٹ بھر کھانا دیتی نہ محبت۔ ایک دن اسے دریا سے پانی بھرنے بھیجا گیا۔ وہ برتن لے کر دریا کنارے پہنچی۔ اچانک پانی میں سے ایک بہت بدصورت سر نمودار ہوا۔ وہ بولا، اے لڑکی، میرا چہرہ دھو دے۔ ہنا نے نرمی سے جواب دیا، کیوں نہیں، میں ضرور دھوؤں گی۔ اس نے محبت سے اس بدصورت سر کو دھویا، صاف کیا، مسح کیا۔ ابھی وہ فارغ ہی ہوئی تھی کہ دوسرا سر پانی سے نکلا، یہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ میرے بال سنوار دے لڑکی، ہنا نے مسکرا کر کہا۔ جی ضرور۔ اس نے اس کے الجھے ہوئے بال سنوارے۔ پھر تیسرا سر نمودار ہوا، سب سے زیادہ بھیانک اور گندا۔ اس نے کہا، سچ بتا، کیا میں خوبصورت ہوں؟ ہنا نے نرمی سے کہا، خوبصورتی دل میں ہوتی ہے، اور تمہارا دل تو نیک معلوم ہوتا ہے۔ تینوں سر آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ پہلا بولا، یہ لڑکی دنیا کی سب سے حسین بنے۔ دوسرا بولا، جب یہ اپنے بال سنوارے ان میں سے سونا برسے۔ تیسرا بولا، جب بھی یہ بولے اس کے منہ سے سونے کے سکے گریں۔ جب ہنا گھر لوٹی وہ دن کی روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی ماں اور نازیہ نے جب دیکھا کہ اس کے منہ سے سونے کے سکے گر رہے ہیں تو حسد میں جل گئیں۔ زرینہ نے غصے میں اسے گھر سے نکال کر سوروں کے باڑے میں دھکیل دیا، کہہ کر، یہ تیرے سونے کے سکوں کی جگہ ہے۔ کچھ دن بعد زرینہ نے اپنی بیٹی نازیہ کو بھی دریا بھیجا تاکہ وہ بھی ویسی نعمت پائے۔ وہ دریا پر پہنچی، پہلا سر نکلا اور بولا، میرے بال سنوار دے لڑکی۔ نازیہ نے نفرت سے کہا، دف ہو شیطان۔ دوسرا سر نکلا، میرے بال بنا دے۔ اس نے غصے سے جواب دیا، تجھے آگ لگے۔ تیسرا سر نکلا اور بولا، کیا میں خوبصورت ہوں؟ نازیہ نے حقارت سے کہا، تیرا چہرہ تو کانٹے جیسا ہے۔ تینوں سر غصے میں سرگوشی کرنے لگے۔ پہلا بولا، اس کی ناک 4 ہاتھ لمبی ہو جائے۔ دوسرا بولا، اس کے ماتھے سے کانٹوں والا درخت اگائے۔ تیسرا بولا، جب یہ بولے تو راکھ نکلے۔ جب نازیہ گھر پہنچی اس کی ماں چیخ اٹھی، نہ ناک چھوٹی ہوئی، نہ کانٹے ہٹے، نہ راکھ رکھی۔ ادھر احمد محل میں اپنی بہن ہنا کی تصویر ساتھ رکھتا تھا۔ وہ صبح شام اس تصویر کے آگے دعا کرتا، اے اللہ، میری بہن کو محفوظ رکھنا۔ محل کے نوکر سمجھ بیٹھے کہ وہ بت پرستی کر رہا ہے۔ بات بادشاہ فریدون تک پہنچی۔ بادشاہ نے خود دیکھا کہ وہ تصویر کے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کس کی تصویر ہے؟ احمد بولا، میری بہن کی۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، اگر وہ واقعی اتنی حسین ہے تو میں اسے اپنی ملکہ بناؤں گا۔ احمد اپنی بہن کو لانے روانہ ہوا۔ زرینہ اور نازیہ بھی ضد کر کے ساتھ چل پڑیں۔ راستے میں ایک جھیل آئی۔ احمد کشتی چلا رہا تھا، باقی سب آگے بیٹھے تھے۔ جب وہ کنارے کے قریب پہنچے تو احمد نے کہا، جہاں سفید کنارہ دکھائی دے وہیں اترنا ہے۔ زرینہ نے جھوٹ بولا، تمہارا بھائی کہہ رہا ہے اپنا صندوق پانی میں پھینک دو۔ ہنا نے یقین کر کے اپنا قیمتی صندوق جھیل میں پھینک دیا۔ پھر احمد نے کہا، جہاں محل دکھ رہا ہے وہیں پہنچنا ہے۔ زرینہ نے جھوٹ بولا، اب کہتا ہے اپنا کتا چمکی پانی میں پھینک دو۔ ہنا رو پڑی مگر آخر مان گئی۔ تیسری بار احمد نے کہا، دیکھو بادشاہ خود کنارے پر استقبال کو آ رہا ہے۔ زرینہ نے کہا، اب کہتا ہے کہ تم فوراً پانی میں کود جاؤ۔ ہنا روتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ جب وہ محل پہنچے بادشاہ نے دلہن کو دیکھا تو ڈر گیا۔ نازیہ کی ناک اور منہ لمبے، ماتھے پر کانٹے، مگر شادی کی تیاری مکمل تھی۔ بادشاہ مجبورنہ شادی کر بیٹھا۔ اس نے غصے میں احمد کو سانپوں کے گڑے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ پہلی جمعرات کی رات محل کے باورچی خانے میں ایک حسین عورت ظاہر ہوئی۔ وہ ہنا تھی۔ اس نے کہا، مجھے ایک کنگھی دینا۔ اس نے بالوں میں کنگھی کی تو سونا برسنے لگا، ساتھ میں چھوٹی سی چمکی بھی تھی۔ وہ بولی، دوڑ چمکی دیکھ، صبح تو نہیں ہوئی۔ 3 بار اس نے بھیجا، تیسری بار روشنی نمودار ہوئی۔ پھر ہنا نے نرم آواز میں گیت گایا، وہ سو رہا ہے غرور کے بستروں پر،
میں پتھروں کی چادر او رہی ہوں، میرا بھائی سانپوں کے گڑے میں ہے، میں وفا کا دیا ہوا کیسی آندھیوں میں جلا رہی ہوں۔ اور بولی، اب میں 2 بار اور آؤں گی، پھر کبھی نہیں۔ اگلی جمعرات بادشاہ خود دیکھنے گیا مگر سو گیا۔ تیسری رات وہ جاگتا رہا، ہنا آئی، سونا برسایا، چمکی کو باہر بھیجا۔ جب وہ واپس جانے لگی تو محل کے پہرے داروں نے بادشاہ کو جگا دیا۔ ہنا نے کہا، میری انگلی پر خراش لگاؤ تاکہ بادشاہ جاگ جائے۔ جب خون کے چند قطرے گرے جادو ٹوٹ گیا، بادشاہ جاگ اٹھا۔ سب حقیقت سن کر وہ فریاد کرنے لگا۔ احمد کو سانپوں کے گڑے سے نکالا گیا، اور حیرت کی بات، سانپوں نے اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا، جبکہ زرینہ اور نازیہ کو اسی گڑے میں ڈال دیا گیا۔ اب بادشاہ نے اپنی اصل دلہن ہنا کو راج محل میں بٹھایا۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی، 7 ملکوں میں چرچا ہوا، چمکی خوشی سے دوڑتی رہی۔ یوں کہانی دعاؤں اور خوشیوں کے ساتھ ختم ہوئی۔